بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور پھر بعثت کی شکل میں پوری ہوئی، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ان ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً اس سے قبل یقیناً یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور صحت و تندرستی کے اعتبار سے یہ نسب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 21ویں پشت کے دادا عدنان سے جا ملتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہاں تک اپنا نسب زبانی بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا حصہ 22ویں پشت سے شروع ہو کر 62ویں دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے۔ یعنی اس بات سے یہ تو طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بالکل یقینی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفی کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفی قریش من کنانۃ واصطفی من قریش من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب یقینی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں جو نام آئے، ان میں متعدد شخصیات تاریخی اعتبار سے کافی شہرت کی حامل ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عام طور پر خاندان بنو ہاشم کی طرف جاتی ہے، اس لیے آپ سلسلہ نسب کے تفصیلی تذکرے کا آغاز بھی عموماً ہاشم سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہاشم اپنے باپ عبد مناف کی وفات کے قبیلے کے سردار منتخب ہوئے اور کعبہ کے متولی بھی مقرر ہوئے۔ یوں کعبۃ اللہ کی خدمت و نگرانی اور میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ عبد المطلب ہاشم کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری نیز کعبہ مشرفہ کی خدمت و نگرانی کی ذمہ داری ہاشم کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی مطلب بن عبد المناف کے حصے میں آئے، جس نے کچھ عرصہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اپنے بھائی ہاشم کے اس احسان کا بدلہ چکانے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی بجائے ہاشم کی اولاد کو یہ شرف لٹا دیا جائے۔ ہاشم کی ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بکثرت آمد و رفت رہتی تھی اور اس سفر کا راستہ یثرب یعنی مدینہ سے گزرتا تھا، اور جہاں اکثر دوران سفر ہاشم کا قیام بھی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں ان کی اچھی خاصی شناسائی بھی تھی۔
ایسے ہی ایک سفر کے موقع پر مدینے میں قیام کے دوران ہاشم نے وہاں مدینے کے ایک معروف و معزز خاندان بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی، اور اس شادی کے بعد جلد ہی وہ اپنی منزل یعنی ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں فلسطین کے علاقے غزہ میں پہنچ کر بیمار پڑ گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس کی ماں نے شیبہ رکھا۔ اسے شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشم کی اس شادی اور پھر اس بیٹی کی پیدائش کے بارے مکہ میں ہاشم کے بھائی مطلب کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، البتہ مطلب نے کبھی بھی اپنے بھتیجے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس مطلب کے دل میں بھائی کے لیے احسان مندی کے جذبے کے تحت جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھائی کے احسان کا بدلہ چکائے، کیونکہ بھائی نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، تو اس مقصد کے لیے اس نے سوچا کہ بھائی کے اس بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کرے، جو کہ پیدائشی طور پر ہی باپ کی شفقت سے محبت سے محروم ہے، مکہ سے بہت دور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ چاچا وہ ایک روز اس کی تلاش میں مدینہ جا پہنچے اور بھتیجے سے ملاقات کی۔ اپنے فوت شدہ پیارے بھائی کی اس یادگار پر جب پہلی نگاہ پڑی تو مطلب کی آنکھیں بھر۔ اس کے بعد امد کا مقصد بیان کیا اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ بھتیجے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب مطلب نے زیادہ اصرار کیا تو بھتیجے نے کہا، میری ماں سے پوچھ لیجیے، میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گے وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ نوجوان کے دل میں ماں کے لیے اتنی اہمیت، یہ سوچ کر مطلب کے دل میں بھتیجے کی قدر مزید بڑھ گئی اور اس کی ماں سے اس کے بارے میں بات کی، لیکن وہ اپنے لختے جگر کو نظروں سے دور کرنے اور پردیس بھیجنے کی کسی صورت آمادہ نہیں ہوئی۔ مطلب نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا کوئی پردیس نہیں جا رہا، بلکہ وہ تو اپنے ہی آباء و اجداد کے شہر مکہ جا رہا ہے، جہاں کسی اجنبی یا پردیسی کی طرح کم پرستی کی زندگی نہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح شان و شوکت کی زندگی بسر کرے گا اور اپنے باپ کی طرح اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ اس پر بھی شیبہ کی ماں راضی نہیں ہوئی۔ تب مطلب نے کہا کہ سرداری اور سربراہی سے بڑھ کر یہ بیٹا وہاں اللہ کے گھر کا متولی ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے۔ تب شیبہ کی ماں نے اسے کے چاچا کے ہمراہ مکہ بھیجنے پر رضامند ہوئی۔ یہ مطلب اپنے فوت شدہ بھائی ہاشم کی اس نشانی کو ہمراہ لیتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، صدقت یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔